کینیڈا کے شہر سینٹ جان سے 400 میل دور شمالی بحر اوقیانوس کی تیز لہروں والے پانیوں میں ایک بڑا صنعتی بحری جہاز سست رفتاری کے ساتھ ایک کنارے سے دوسرے کنارے جاتا نظر آتا ہے۔ اس جہاز پر اسٹاکٹن رش نے مستقبل کی ایک منفرد پیشگوئی کی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب لوگ باقاعدگی سے کم خرچے پر خلا میں جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ زیر آب جانا بھی ایسا ہی ہوگا۔ رش کو امید ہے کہ ان کی کمپنی اوشن گیٹ زیر سمندر ایسی تحقیق کر سکے گی جیسی ایلون مسک، رچرڈ برانسن اور جیف بیزوس خلائی سفر میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ استعداد رکھنے والوں کو نئی دنیاؤں کی دریافت کا موقع ملے گا۔ نارتھ اٹلانٹک پر رش کا مقام پہلی نظر میں بے مثال معلوم ہوتا ہے، اگرچہ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تاریخ کا ایک بڑا سانحہ ہوا تھا۔ اس پانی کے 3800 میٹر نیچے ٹائٹینک کا ملبہ ہے، جو اپریل 1912 میں اپنے پہلے سفر کے دوران برف کے تودے سے ٹکرانے کے بعد غرق ہوا تھا۔ رش کی یہ کوشش ہے کہ زیر سمندر سفر کو عام لوگوں کے لیے ممکن بنایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے اور مشہور بحری جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے زیر آب جانا ایک زبردست تجربہ ہے۔ ٹائٹینک کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے رش نے نئے طرز کی آبدوز بنائی ہے، جس میں ہلکے میٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس پر سوار 5 لوگ سمندر کی تہہ میں جا کر ٹائٹینک کو دیکھ سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کا خیال تھا کہ ایسا ناممکن ہے، لیکن رش نے یہ کر دکھایا۔ وہ گزشتہ سال اس آبدوز پر جہاز کے ملبے تک پہنچے۔ اس بار اس سفر پر آبدوز کے پائلٹ، اوشن گیٹ کا عملہ، سائنسدان اور پیسوں کے عوض آنے والے مسافر موجود تھے، جنہیں مشن اسپیشلسٹ کا نام دیا گیا۔ اس سفر میں بینکر رینیتا روجاس، کاروباری شخصیت اوسن فلیننگ اور ٹی وی پروفیشنل جیڈن پین موجود تھے۔ رینیتا روجاس نے بتایا کہ میں ارب پتی نہیں، میں نے بڑے لمبے عرصے تک اس کے لیے پیسے جمع کیے۔ میں نے زندگی میں بڑی قربانیاں دیں تاکہ ٹائٹینک دیکھ سکوں۔ میرے پاس کار نہیں، میں نے سیر و تفریح میں پیسے ضائع نہیں کیے، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ یہ تمام فیصلے میں نے اس لیے کیے کیونکہ مجھے ٹائٹینک کو دیکھنا تھا۔ روجاس کے لیے یہ ایک ایسا موقع تھا جس میں وہ زیر سمندر ماحول پر تحقیق کر سکتے ہیں۔ یہ آبدوز 2 گھنٹوں سے زیادہ دیر تک مسافروں کو سمندر کی تہہ تک لے گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیچے ایسے جانداروں کو دیکھا جو دنیا میں سب سے عظیم نقل مکانی کرتے ہیں۔ ہر شام یہ جاندار سطح تک پہنچتے ہیں اور ہر صبح 1000 سے 5000 میٹر تک نیچے پہنچتے ہیں۔ بالآخر وہ ٹائٹینک کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹائٹینک میں ٹائلز اور پلیٹس کو دیکھتے ہوئے جہاز کے منفرد دشت تک پہنچ گئے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں فلم ٹائٹینک کے افسانوی کردار جیک اور روز اپنے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سیلفیاں لینے کے بعد بقیہ وقت سمندر کی تہہ پر دشت کا جائزہ لیتے ہوئے گزارا گیا اور ملبے سے گزرتے ہوئے یہ سفر واپس سمندر کی سطح پر اختتام پذیر ہوا۔ اس طرح کی حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ مزید دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔